کیا کبھی 313 لوگ 1000 کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا خالی ہاتھ ایمان زرہ بختر سے لیس فوج کو شکست دے سکتا ہے؟ ذرا تصور کیجئے، مدینہ کی تپتی ہوئی زمین، رمضان کی 17 تاریخ، سامنے مکہ کا غرور اور پیچھے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں اٹھے ہوئے ہاتھ۔ وہ لمحہ جب زمین پر تلواریں ٹکرانے والی تھیں اور آسمان سے مدد اترنے والی تھی۔ یہ ہے تاریخ اسلام کی پہلی فیصلہ کن جنگ، جنگ بدر۔ جنگ بدر اسلامی تاریخ کا وہ عظیم واقعہ ہے جس نے حق اور باطل کے درمیان واضح لکیر کھینچ دی۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایمان اور کفر کا پہلا کھلا معرکہ تھا۔ یہ وہ دن تھا جسے قرآن نے یوم الفرقان کہا، حق اور باطل میں فرق کرنے کا دن۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد مسلمان ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھ چکے تھے، لیکن مکہ کے سردار، قریش کے متکبر رہنما یہ برداشت کرنے کو تیار نہ تھے کہ اسلام مضبوط نہ ہو۔ ان کے ظلم، ان کے حملے، ان کی سازشیں جاری تھیں۔ پھر ایک دن حالات نے ایسا رخ لیا کہ ایک چھوٹا سا قافلہ روکنے کی نیت سے نکلنے والے مسلمان ایک مکمل جنگ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ واقعہ ہمیں صرف بہادری نہیں سکھاتا، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب نیت خالص ہو تو نصرت کہاں سے آتی ہے۔ مدینہ میں مسلمان اپنی زندگی سنبھال رہے تھے۔ مہاجرین نے سب کچھ چھوڑا تھا، گھر، مال، زمین، سب کچھ۔ قریش نے نہ صرف ان کا مال لوٹا بلکہ انہیں جڑ سے مٹانے کی کوشش کی۔ اسی دوران خبر آئی کہ ابو سفیان کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام سے واپس مکہ جا رہا ہے۔ یہ قافلہ دراصل وہی مال تھا جو مہاجرین سے چھینا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو ساتھ لیا۔ مقصد تھا قافلے کو روکنا۔ یہ کوئی بڑی جنگی تیاری نہ تھی۔ کل تعداد صرف 313، گھوڑے صرف 2، اونٹ تقریباً 70، اسلحہ بہت کم۔ یہ جنگ کے لیے نکلنے والی فوج نہیں تھی، لیکن تقدیر کچھ اور لکھ چکی تھی۔ ابو سفیان کو خطرے کا اندازہ ہو گیا۔ اس نے قریش کو پیغام بھیجا۔ مکہ میں ہلچل مچ گئی۔ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، امیہ بن خلف سب اکٹھے ہوئے۔ 1000 کا لشکر تیار ہوا، 100 گھوڑے، 600 زراہیں، پورا ساز و سامان۔ یہ طاقت کا مظاہرہ تھا، یہ غرور کا اعلان تھا۔ ابو جہل نے کہا، ہم بدر جائیں گے، وہاں 3 دن قیام کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، گائیں گے، تاکہ عرب جان لے کہ قریش کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ ادھر مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ اب معاملہ قافلے کا نہیں، ایک مکمل لشکر آ رہا ہے۔ صحابہ کو جمع کیا گیا، مشورہ ہوا۔ مہاجرین بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن اصل امتحان انصار کا تھا، کیونکہ بیعت عقبہ میں انہوں نے مدینہ کے اندر دفاع کا وعدہ کیا تھا۔ سعد بن معاذ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی کودنے کا حکم دیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ الفاظ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ روشن ہو گیا۔ اب فیصلہ ہو چکا تھا۔ بدر، ایک کموؤں والا میدان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہنچ گئے۔ ایک صحابی حباب بن منذر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ جگہ اللہ کا حکم ہے یا جنگی حکمت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جنگی حکمت ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ پانی کے قریب ڈیرے ڈالے جائیں اور باقی کنویں بند کر دیے جائیں۔ مشورہ قبول ہوا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورہ لیتے تھے۔ رات آئی، مسلمانوں پر سکون نیند طاری ہو گئی۔ قریش بے چین تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں پر بارش نازل کی، زمین مضبوط ہو گئی، دل مطمئن ہو گئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، چادر کندھوں سے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، اے اللہ، اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ ابو بکر نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافی ہے، اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین اور آسمان کے درمیان رابطہ قائم تھا۔ صبح ہوئی،
صفیں بن گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں درست کیں۔ پہلا مرحلہ مبارزت کا تھا۔ عتبہ، شیبہ اور ولید آگے آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے حمزہ، علی اور عبیدہ نکلے۔ تلواریں ٹکرائیں۔ حمزہ نے عتبہ کو مار گلایا، علی نے ولید کو قتل کیا۔ عبیدہ زخمی ہوئے، لیکن عتبہ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ یہ آغاز تھا۔ پھر عمومی جنگ شروع ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور قریش کی طرف پھینکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاہت الوجوہ۔ قرآن کہتا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ یہ تم نے نہیں پھینکا تھا، اللہ نے پھینکا تھا۔ مسلمانوں کے دلوں میں عزم تھا، لیکن تعداد کم تھی۔ تب اللہ نے وعدہ پورا کیا۔ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ نے 1000 فرشتوں سے مدد کی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سفید لباس میں سوار دیکھے۔ یہ صرف ایک جنگ نہ تھی، یہ نصرت الہی کا مظاہرہ تھا۔ ابو جہل، غرور کا پیکر، وہ لشکر کے بیچ میں تھا۔ 2 نوجوان انصاری لڑکے، معاذ بن عمرو اور معوذ بن افراء، اسے تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا، وہ ابو جہل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، کیا کرو گے؟ جواب آیا، ہم نے سنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ وہ موقع آیا، انہوں نے حملہ کیا۔ ابو جہل زخمی ہو کر گر پڑا۔ بعد میں عبداللہ بن مسعود اس کے پاس پہنچے۔ اس نے تکبر سے کہا، آج کس کی فتح ہوئی؟ جواب ملا، اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کفر کا سب سے بڑا سرغنہ زمین پر پڑا تھا۔ جنگ ختم ہوئی، 70 کفار قتل ہوئے، 70 قیدی بنے، مسلمانوں میں 14 شہید ہوئے، لیکن تاریخ بدل چکی تھی۔ مدینہ کی چھوٹی ریاست اب عرب کی حقیقت بن چکی تھی۔ جنگ بدر ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ سکھاتی ہے کہ تعداد اہم نہیں، نیت اہم ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ جب انسان اپنی طاقت سے زیادہ بڑے مقصد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ قیادت کیسی ہونی چاہیے، دعا کرنے والی، مشورہ لینے والی، عدل کرنے والی۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مشکلات آئیں گی، وسائل کم ہوں گے، حالات سخت ہوں گے، لیکن اگر ایمان مضبوط ہو تو بدر ہر دور میں زندہ ہے۔ آج ہم بھی اپنے اپنے میدان بدر میں کھڑے ہیں۔ ہمارا دشمن شاید تلوار لے کر نہ آئے، لیکن فتنہ، گمراہی اور کمزوری ضرور ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم 313 کی طرح ثابت قدم رہ سکتے ہیں؟ کیا ہم دعا اور عمل دونوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں؟ جنگ بدر صرف تاریخ نہیں، یہ ایمان کا معیار ہے، اور یہ وعدہ بھی کہ جب بندہ سچائی پر کھڑا ہو جائے تو نصرت آسمان سے اترتی ہے۔